ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ ابھی تک بیان تھا ان لوگوں کا جن کو فکر ہو ہدایت کی، ان کا بیان، جو ارادہ کریں، نیت کریں سنورنے کا، سدھرنے کا۔ ان کو فرمایا کہ اس کتاب میں ہدایت انہی کے لیے ہے، للمتقین، جن کے اندر کچھ فکر بھی ہو، جو بچنا چاہتے ہوں، ان کے لیے ہدایت۔ اور زبانی جمع خرچ نہیں، ان کی کچھ علامتیں بھی ہیں، ان کی کچھ صفات بھی ہیں جو چاہتے ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ بے دیکھی چیزوں، باتوں کا یقین کرتے ہیں، بے دیکھی چیزوں کا یقین کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ارادے کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ نماز قائم کرتے ہیں، صلاح قائم کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کا یقین انہیں ہے۔ تو سچے ارادے کا پتہ تو ان صفات سے چلے گا، واقعی میں چاہتے بھی ہیں کہ نہیں سدھرنا۔ دیکھیے، بغیر نیت اور ارادے کے اللہ کے فیصلے آتے ہی نہیں۔ ابھی نماز میں آیت پڑھی گی، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، وہاں نبوت دی، کوہ طور پر راستے میں جب لوٹ رہے تھے، پورا تفصیلی قصہ بیان ہوا بھی نماز میں، اور پھر حکم دیا کہ آپ کو جانا ہے فرعون کے پاس، انہو طغا، بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے جا کر پہلے یہ کہنا تم فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، جا کر پہلے پوچھنا کیا تیرے اندر کچھ رغبت ہے کہ تو صاف ستھرا ہو جائے، پاک ہو جائے، اچھا انسان بن جائے؟ تیرے اندر کچھ ہے رغبت کی نہیں؟ اس لیے کہ اگر رغبت نہیں ہے تو پھر بے فائدہ ہے گفتگو کرنا۔ پیغمبر بھی گفتگو کرے گا، اللہ کی وحی سامنے رکھے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہونا۔ سب سے پہلے انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ رغبت ہونا چاہیے۔ اسی لیے جاتے ہی کہا یہ پوچھنا پہلے، هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تزکیہ کا، تصفیہ کا، صفائی ستھرائی کا، تیرے عقیدے پاک ہو جائے، تو شرک سے پاک ہو جائے، تمام طرح کی پلیدگی سے پاک ہو جائے،
کچھ اپنے اندر رغبت پاتا ہے تو الا ان تزکا، ہاں اگر رغبت پاتا ہے تو پھر آگے فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو میں پھر ہدایت کروں، رہنمائی کروں، الی ربک، تیرے رب کی طرف جانے والا راستہ بتاؤں، فتخشا، پھر تیرے اندر پھر خشیت پیدا ہو جائے گی، تو ڈر جائے گا، اور ذرا بھی ڈر ہے تو پھر فائدہ ہو جائے گا، اور اگر ذرا بھی کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ذرا بھی تقوی ہی نہیں ہے انسان کے اندر، ایک دم نڈر ہے، کفر ہے، جی اللہ نے چونکہ انسان کو دونوں چیزیں اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بنا دیے ہیں، اور دونوں راستے پر چلنے کی کھلی چھٹی انسان کو ہم نے دے دی ہے، اور جدھر چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے، یہی تو اصل امتحان ہے، تم جدھر جانا چاہتے ہو، تو اگر تم اچھائی کی طرف آنا چاہو گے تب تو یہ باتیں ہدایت تمہارے لیے بنیں گی، اور اگر تم نہیں آنا چاہو گے تو پھر یہ باتیں بھی تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ایک جگہ اور واضح فرمایا، اے پیغمبر آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں، فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ جو ذکرہ ہے، یہ جو نصیحت ہے، اس سے تذکیر آپ کرتے رہیں، سیذکر من یخشی، ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا جس کے اندر ذرا بھی خوف ہے، ذرا بھی جس کو کچھ فکر ہے تو وہ نصیحت لے لے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شقی ہے، بدبخت ہے، وہ تو اس سے دور ہی رہے گا، اس سے بچتا ہی رہے گا، وہ سوچے گا اس کی بات بھی نہ پڑے تو اچھا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى۔ تو ان تمام آیتوں سے کیا بات معلوم ہوئی؟ سب سے پہلے انسان کے اندر طلب ہونا چاہیے، رغبت ہونا چاہیے، اگر رغبت نہیں ہے تو یہ باتیں پھر اس کے لیے کارآمد نہیں۔ آج انہی لوگوں کا بیان ہے، ان الذین کفروا، وہ لوگ جو اس کا کیا کریں بھائی، کفر کریں، ان کے اندر کوئی فکر ہی نہ ہو کہ ہمیں سنورنا چاہیے، سدھرنا چاہیے، کوئی ارادہ ہی نہ ہو، نیت ہی نہ ہو ان کی، کفروا، ہر چیز کا کیا کریں، انکار، کفر۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، تو اے پیغمبر آپ بھی ان کو چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خود ان کے اندر فکر ہے ہی نہیں نا، بھئی باہر کتنی ہی روشنی ہو لیکن آپ کے اندر بھی تو کچھ روشنی ہونی چاہیے، نابینا انسان ہے، اس کے اندر تو روشنی ہی نہیں ہے، تو باہر کی خالی روشنی سے کیا ہوتا ہے؟ بے شک یہ نور ہے، بہت بڑا نور ہے قرآن، والنور الذی انزلنا، دہکتا ہوا سورج ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراجا منیرہ ہیں، سب کچھ ہے، قرآن بھی زبردست، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زبردست پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، لیکن تمہارے اندر بھی تو طلب ہونا چاہیے، تمہاری نگاہوں میں بھی تو روشنی ہونی چاہیے، اندر اگر روشنی نہیں ہے تو خالی باہر کی روشنی کچھ فائدہ نہیں دے گی، نابینا ہے انسان، بصیرت کھو بیٹھا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے بصیرت کیا کر دیا، اس نے کھو دیا ہے، تب اب اس کو فائدہ پیغمبر کی بات سے بھی نہیں ہونا ہے، قرآن سے بھی نہیں ہونا ہے، بہت عام بات ہے، تو اسی کو فرمایا جا رہا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی، انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں ان باتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں، نہ ہمیں ماننا ہے، کفروا، دیکھیے جب کفروا کا لفظ آتا ہے تو ہم لوگ ایک دم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، نہ 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 نہ، کفروا جو بھی انکار کرے، اس کو جو بھی نہ مانے، وہ سب اس میں کفروا میں ہے۔ ویسے کفرا کے معنی چھپانے کے آتے ہیں، کسان کو بھی کفار کہا ہے قرآن نے، کسان جو ہوتا ہے جو بیج کو کیا کرتا ہے، چھپا دیتا ہے، بیج ڈالے گا، اس کے بعد ہل چلائے گا، جس کی وجہ سے وہ بیج کہاں چلا جاتا ہے، نیچے جا کے چھپ جاتا ہے، تو کسان کو بھی اللہ نے کہا ہے کفار، اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، جو کفار ہوتے ہیں کھیتیاں یعنی کسان کو ان کی کھیتیاں جب نکل آتی ہیں تو کتنا خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، روزانہ جا کے انہیں دیکھتے ہیں بھئی کتنی نکلی کہ نہیں نکلی، روزانہ ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو اللہ نے کفار کس کو کہا ہے، جو لوگ بیج کو چھپا دیتے ہیں، تو کافر کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اندر کیا چھپائے ہوئے ہوتا ہے، حق کو وہ دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، کفر کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے اپنے اندر۔ بہرحال
ویسے کفر و شکر کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے۔ یہاں کفر کے معنی کیا ہے؟ ناشکری، کیونکہ اس سے پہلے شکر آیا نا، تو اب کفر کا ترجمہ کفر نہیں ہوگا، ناشکری ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرتے رہو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کری۔ کیا کفر کیا؟ کس چیز کا؟ دوسری جگہ اور واضح فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا بالذکر، جنہوں نے کفر کیا ذکر کا، یعنی قرآن کا، یعنی وحی کا، چاہے وہ پہلے نبیوں کی وحی ہو یا یہ وحی ہو۔ ان الذین کفروا بالذکر، اب یہ میں آیت آپ کو 41 کے 41 سنا رہا ہوں، یعنی سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر بھی عجیب اتفاق کی 41 ہی ہے۔ یہ پارہ 24 کے آخر میں ہے۔ سورۃ المؤمن سورہ نمبر 40 ہے، جو 24ویں پارے میں آتی ہے، اور بالذکر، چلیے مل گئے ماشاءاللہ۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، 41 کی 41 فرمایا ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کس کا کفر؟ وہ وہاں نہیں آیا تھا کس کا کفر ہے، بالذکر، ذکر یعنی قرآن کا کفر کیا۔ بات تو چلی ہی تھی قرآن سے، بھائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہی بات چل رہی ہے، کفروا میں بھی وہی مراد ہے، لیکن اب آپ وہاں سمجھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اور واضح ہے یہاں، کیونکہ بات شروع ہوئی تھی کتاب کے تعارف سے نا، ذالک الکتاب، ہدایت مانگ رہے تھے سورہ فاتحہ ہم بار بار، ٹھیک ہے ہم نے ہدایت کے لیے یہ کتاب دے دی تم کو، لا ریب فیہ، کتاب بھی اس شان کی دے رہا ہوں، کوئی ریب کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ ہدایت مانگ رہے تو لو ہدن، ہدایت نامہ حاضر ہے، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر بھی کچھ للمتقین طلب ہونا چاہیے بچنے کی۔ اچھا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کا، یعنی قرآن کا، لما جاءہم، جب ان کے پاس وہ آ گئی، کتاب آ گئی، قرآن آ گیا، اور آنے کے بعد کیا کر دیا؟ کفر کر دیا، نہیں مانا بات کو۔ تو بات پیچھے سے چل رہی تھی، فرمایا لا یخفون علینا، آیت نمبر جو اس سے اوپر ہے 40، ان الذین یلحدون، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں، ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، کمی نکالتے ہیں، کوتاہی نکالتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیت میں، یعنی ان کو یہ باتیں بھاتی نہیں ہیں، منہ بناتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کون سی بات، اس سے اچھی ہماری کتاب ہے، ہماری فلانی کتاب، لا حول ولا قوة، اس سے بھی اچھی اور بہتر کائنات میں کوئی چیز ہے۔ ان الذین یلحدون، جو الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، کجی نکالتے ہیں، کوتاہی نکالتے ہیں ہماری آیتوں میں، فرمایا لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں کون لوگ ہیں۔ لا یخفون علینا، خفی معنی پوشیدہ، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں جو ہماری آیتوں میں کمی نکالتے ہیں۔ لا یخفون علینا، اچھا اسی پر عطف یہ بھی ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کا، لا یخفون علینا، اسی سے تعلق ہے، وہ بھی ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، جو ہماری ذکر کا کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ بھی ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر کتاب کا تعارف کرایا اللہ نے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو، جو تمہارے سامنے کتاب ہے، جانتے ہو یہ بہت ہی باوقات اور باعظمت کتاب ہے اللہ کے نزدیک، بہت ہی باعظمت کتاب ہے، لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، غلبے والی کتاب ہے۔ اور کیا شان ہے اس کتاب کی؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل پھٹک بھی نہیں سکتا ہے، نہ اس کے سامنے سے باطل آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے وار کر سکتا ہے، اس میں کوئی کمی نکال دے یا کسی بات کو ضعیف قرار دے دے۔ بتائیے آج 1400 سال ہو گئے، 1450 سال، آج تک ایک بات بھی کسی بھی زمانے میں ضعیف اور کمزور ثابت نہیں کر سکا کوئی، سب کی سب ایک درجے کے لا رہے۔ باقی دنیا میں جتنی بھی باتیں، جتنی بھی کتابیں ایک زمانے میں
ان کی باتیں کچھ ٹھیک کہا لوگوں نے، دوسرے زمانے میں نیچے کر دیا، اوپر نیچے ہوتی ہی رہتی ہیں باتیں۔ آج کم ٹھیک کہا کچھ لوگوں نے، کچھ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں لا یأتیہ الباطل، باطل پھٹک ہی نہیں سکتا یار، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یعنی نہ کمی نکال سکتا ہے، نہ اس میں کچھ داخل کر سکتا ہے، نہ اس میں سے کچھ نکال سکتا ہے، یہ مطلب ہے، نہ اس میں سے کوئی بات کوئی نکال سکتا ہے، نہ خارج سے کوئی بات اس میں داخل کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کردہ ہے حکمت والے کی طرف سے۔ کون ہے حکمت والا؟ اللہ کی طرف سے۔ حمید، خوبیوں والے کی طرف سے، حمید قابل تعریف، اس کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے، تو بھلا کیسے کوئی کمی نکال سکتا ہے؟ اچھا، تو اے پیغمبر یہ تو ہے قرآن، لیکن ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، لیکن آپ سے وہی کہا جائے گا جو پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ آپ کو ساحر کہیں گے، مجنون کہیں گے، جھوٹا بھی کہہ دیں گے کہ آپ تو کذب بیانی کر رہے ہیں، اللہ پر افطرا کر رہے ہیں، یہ سب آپ کو بھی کہا جائے گا، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی یہی باتیں کہی گئی ہیں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہیں ان کو بھی مجنون اور ساحر کہا گیا، جبکہ انہوں نے ہمیشہ سچ بات پیش کی، حق بات پیش کی، وہی پیش کی لوگوں کے سامنے، اپنی کوئی بات پیش نہیں کی۔ اتواصوا به، ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہوئے یہ چلے آئے ہوئے ہیں کہ ایسے ہی کہنا ہے پیغمبروں۔ اللہ اکبر، اتواصوا به۔ اب قرآن ہی کا تعارف ہے نیچے تک، چلیے ہم یہاں آتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں کفروا سے کیا مراد ہے، کیا کفر، بات ہی چل رہی ہے قرآن کے تعارف کے شروع ہی سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، اس کی باتوں کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ایک چیز اور سمجھتے چلیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہلے بارے میں، اچھا اسی میں آخر میں آئے گا، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہیے، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ دے آسمان سے۔ سبحان اللہ، بہت عام بات ہے۔ قل، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے ہدایت وہی ہے جو اللہ دے، وہی ہدایت۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اے پیغمبر اگر آپ اس بات کو چھوڑ کر اور کسی بات کی اتباع کر لیں گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی اتباع کر لیں، یہود و نصارہ جو چاہتے ہیں اس کی اگر پیچھے چل پڑیں گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، قرآن آ گیا، اس کے باوجود کسی اور چیز کی اتباع کر لیں گے، کسی کی خواہشات کی اتباع میں کچھ کہہ دیں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی چیز کی اتباع کی تو۔ اللہ اکبر، بہت عام آیت ہے، یہ آخر میں ہے پہلے پارے کی، یہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ آیت نمبر 120 جو میں سنا رہا ہوں، اسی صورت کی آیت نمبر 120، بہت اہم آیت ہے۔ قل ان ھدی اللہ هو الہدی، پیچھے سے بات چل رہی ہے، ولن ترضی عنک الیہود، آپ سے یہود راضی نہیں ہوں گے ہرگز، ولن نصارا، نصارہ بھی راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ ان کی ملت کی اتباع کرے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہی کر لیں تو راضی ہو جائیں گے۔ آج بھی تو لوگ ان کے پارٹی میں آ جائیے تو راضی ہو جائیں گے، پارٹی سے ذرا نکلے تو آپ سے ناراض۔ حتی تتبع ملتہم، قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ هو الہدی، مل گئی بھائی، ہدایت وہی ہے جو اللہ دے، وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کر لیں یہود و نصارہ کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، قرآن کی صورت میں علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا کوئی ولی، کوئی دوست آپ کا نہیں ہوگا، ولا نصیر، کوئی مددگار بن کر نصرت کرنے والا سامنے نہیں آئے گا۔ پھر آگے وہی آیت ہے جو ہم نے کل سنایا تھا، الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اور تلاوت کے معنی ہم نے بتائے تھے، اولئک یؤمنون بہ، وہی ہیں جو صحیح معنی میں پھر اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا کفر کرے،
جو کتاب کا کیا کرے بھائی وہی، ان الذین کفروا بالذکر، جو اس کا کفر کرے فاولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ خسارے میں چلے جائیں گے۔ خیر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، ذکر کی کفر، ذکر کا انہوں نے کفر کر دیا، تو سواء، ایک ایک لفظ سمجھے، سوا مانے برابر ہے، سواء برابر ہے، انذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ وجہ دیکھیں، ختم اللہ علی قلوبہم، بات دراصل یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، مسلسل کفر کی روش اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے اب ان کے دلوں پر مہر مار دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اور کس وجہ سے، کس وجہ سے مہر لگایا ہے؟ کفروا کی وجہ سے، اوپر آئے ان الذین کفروا، کفر ہی کی وجہ سے کیا کر دیا اللہ نے؟ مہر مار دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ بھی آتا ہے، طبع بھی آتا ہے، طبع کے معنی بھی قرآن نے دو لفظ استعمال کیے، مہر لگانے کے لیے دو لفظ، ختمہ مہر لگانا، اور طبع ایک جگہ ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، وہاں اور واضح ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے خود ان کے ہی کفر کی وجہ سے۔ ایک جگہ اور واضح فرمایا، پارہ 30 میں ویل للمطففین میں فرمایا، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھ کر ہماری باتیں جب سنائی جاتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ چاہے اندر سے کہتے ہوں چاہے باہر زبان سے کہتے ہو، دونوں ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تو دونوں جانتے ہیں۔ کچھ لوگ زبان سے نہیں کہتے بلکہ دل میں سوچتے ہیں کہ یار یہ تو عجیب باتیں ہیں، اس سے بہتر تو فلاں بات ہے، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سرگزشت ہیں، یا اس سے زیادہ قرآن کچھ نہیں، بس ایک تاریخ ہے، بس سنائی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ ہدایت کی کتاب نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تاریخی کتاب ہے، وہ تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ نہیں بھائی، قال اساطیر الاولین، کلا، اللہ نے کہا ہرگز یہ بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل اصل میں ان کے اپنے کرتوتوں ہی کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر ران آ گیا۔ ران کسے کہتے ہیں؟ زنگ۔ بھائی جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیا تو ختم ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کیا، مسلسل بس وہ گناہ کیے ہی جا رہا ہے، نافرمانیاں کیے ہی جا رہا ہے، تو اور وہ بڑھ جاتا ہے، دوسرا نقطہ رکھ دیا گیا، سیاہ نقطہ دوسرا لگ گیا۔ اب جو ہے اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، گناہ ہی میں لت پت ہے، تو پورا دل ایک وقت آتا ہے کہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا بران علی قلوبہم، اسی سیاہی کو قرآن نے کیا کہا؟ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں، کس وجہ سے؟ ما کانوا یکسبون کی وجہ سے، خود ان کے ہی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، اللہ کی باتوں کے انکار کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن کی باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے نہیں کہ قرآن برحق نہیں ہے، قرآن تو ہے ہی برحق، قرآن کی ہر بات برحق ہے، لیکن تمہارے اپنے اندر صلاحیت نہیں رہ گئی، تم اپنی صلاحیت کو کھو بیٹھے ہو، تمہارے اندر ہی اصل میں روشنی نہیں ہے، اسی لیے تمہیں باہر کی روشنی سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تمہارے اندر اگر روشنی ہوتی کچھ تو سورج سے بھی تمہیں فائدہ ہوگا، اور اگر نابینا ہے تو سورج سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بھائی یہ سارے بلب جلا دیجئے، ایک نابینا لگے بیٹھا دیجئے، اسے کیا لینا ہے ان بلبوں سے؟ فائدہ تو اسے ہوگا جس کے اندر پہلے روشنی ہو، جس کے آنکھ میں روشنی ہو، اس سے فائدہ ہوگا اس سے۔ تو جس کے اندر نور ایمان ہو، کچھ خوف ہو، کچھ خشیت ہو، کچھ ارادہ ہو، کچھ نیت ہو، کچھ جذبہ ہو، اسے ہی پھر فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ہدایت نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ خود اسے فکر نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو کیا فرمایا کہ ان کے اپنے کرتوتوں ہی کی وجہ سے اللہ نے اب کیا کر دیا ہے؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وَعَلَى سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیا ہے، حق بات سنتے ہی نہیں، نہ سننا چاہتے ہیں۔ کانوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ حق بات سننے کے لیے بھی اب تیار وہ نہیں ہے اس مہر کی وجہ سے۔
اگر کوئی آدمی قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو کیا سمجھیں گے ہم کہ اللہ نے اس کے کانوں پر بھی کیا لگا دیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے۔ ایک جگہ فرمانا والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر ان باتوں کا بوجھ ہونے لگتا ہے، جب وہ اسے سنتے ہیں، اس کی باری آتی ہے تو ان کی طبیعت سننے کی نہیں چاہتی، فوراً بھاگنا شروع کریں۔ لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے ہیں اس پر، تو پھر کیا ہے؟ فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں اصل میں ڈانٹ پڑ چکی ہے، وہی مہر۔ وہاں ڈانٹ کہا ہے، یہاں کیا کہا ہے؟ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اسی کو ڈانٹ کہہ دیا۔ اچھا بھائی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ اتنی بڑی کائنات کے باوجود وہ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے، آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ پڑا ہوا ہے۔ خواہشات نفس کی اتباع کی وجہ سے آنکھوں پر بھی سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی وہ اللہ کی عظمت کو، بڑائی کو، توحید کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آنکھوں پر بھی پردہ ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ تو دنیاوی عذاب ہے ان کا، یہاں ان کو ہدایت نہیں ملی، یہ دنیاوی عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ کہ جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا، ہدایت کے لیے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، وہ چیز انہیں دنیا میں حاصل ہی نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ غافل ہی رہے، دل رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ سمجھ سکے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ہیں، اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں لیکن اس سے حق بات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں کہ جانوروں کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ اپنے نفع نقصان کو جو دنیا کا ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ کہ میرے لیے کیا نفع ہے کیا نقصان ہے، اس سے نقصان سے بچتے ہیں، نفع کی چیزوں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ اتنے نادان ہیں کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بل ہم اضل، کیوں؟ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہ بالکل اللہ کے پروگرام سے ایک دم غافل ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، ایک دم غافل ہو کے زندگی گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو فرمایا یہ دنیا کا عذاب ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، کانوں پر مہر ہے، ڈانٹ ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پر پردے ہیں۔ اب پردے کب اٹھیں گے؟ موت کے وقت ہی اٹھیں گے، جب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے تمہاری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے ہیں، اب ہوش آیا ہے تو اب دعائیں مانگ رہے ہیں کیا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے نعمل صالحا، تاکہ ہم اب خوبصورت عمل کر لیں۔ تو ہوگا بھائی؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں غیب کے پردے ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور غیب کے پردے کو ہٹانے ہی کے لیے اللہ نے نبی پر وحی اتارا ہے، تاکہ غیب کے پردے دنیا میں ہٹ جائیں اور انسان عمل کرے لے، اسے پتہ چل جائے کہ آخرت بھی برحق ہے، جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، حساب و کتاب بھی برحق ہے۔ یہ غیب کے پردوں کو ہٹانے والی کتاب ہے، اس کے قریب ہی نہیں آتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اچھا بھائی آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے، کفر کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا عذاب۔ آخرت کا عذاب الگ ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب کیا تھا؟ ختم اللہ، کفر کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے، یہاں تک پہنچ ہی نہ سکے، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔